اسلامی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہیں جو رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لیے سبق اور فکر کا باعث بنے رہیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت انہی المناک سانحات میں سے ایک ہے۔ وہ خلیفہ راشد جلیل القدر صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب داماد تھے، مگر فتنہ پرور عناصر نے نہ صرف ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کیے بلکہ بالآخر ان کے خون ناحق کے مرتکب بھی ہوئے۔ یہ سانحہ محض ایک فرد کی شہادت نہیں تھی بلکہ خلافت راشدہ کے عہد کے اختتام اور مسلم امت میں داخلی اختلافات کے آغاز کا نقطۂ آغاز بھی تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نرم دلی، حلم اور درگزر کو ان کی کمزوری سمجھا گیا اور دشمنوں نے اس کا فائدہ اٹھا کر خوفناک بغاوت برپا کی جو تاریخ اسلام میں ایک سیاہ باب میں تبدیل ہو گئی۔ یہ واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اسباب، فتنہ پرور سازش عناصر اور ان کے قاتلوں کے انجام پر روشنی ڈالتی ہے تاکہ ہم تاریخ سے سبق سیکھ سکیں اور فتنوں کے دور میں سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکیں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل اصحاب الیمین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک نہایت ہی افسوسناک سانحہ تھا۔ اس شہادت کے کئی اسباب تھے جن میں سیاسی، سماجی اور خارجی عناصر شامل تھے۔ یہ اسباب رفتہ رفتہ پیدا ہوئے اور بالآخر ایک خونی انقلاب کی صورت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ختم ہوا۔ پہلا سازش منافقین اور خارجی سازشیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشوں کا سب سے بڑا سبب عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی شخص تھا جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھیلانے میں مصروف تھا۔ اس نے مختلف علاقوں میں یہ پروپیگنڈا پھیلایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اقربا پروری کرتے ہیں، یعنی اپنے رشتہ داروں کو عہدے اور مال و دولت دیتے ہیں، اور سابقہ خلیفہ یعنی عمر اور ابوبکر رضی اللہ عنہما کے طریقے سے ہٹ کر حکومت کر رہے ہیں۔ یہ شخص مختلف شہروں جیسے مصر، بصرہ، کوفہ اور شام میں خفیہ طور پر گروہ بناتا رہا جو رفتہ رفتہ مدینہ میں فتنہ برپا کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں نرمی تھی اور وہ فتنہ پروروں کے خلاف سختی کرنے کے بجائے ہمیشہ صلح کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کے خلاف بغاوت کرنے والے باغیوں نے جب ان سے سخت سوالات کیے تبھی آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب صحابہ اکرام خصوصاً حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت جبیر رضی اللہ عنہم اجمعین نے بغاوت کو سختی سے کچلنے کی تجویز دی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب مدینے میں خروجی ہو۔ میں فساد کو روکنے کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں مگر مسلمانوں کو آپس میں لڑتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ حلم اور درگزر ہی تھا جس کی وجہ سے باغیوں نے مزید ہمت پکڑی اور نرمی کو کمزوری سمجھا۔ فتنہ پرور لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو اہم منصب پر فائز کیا ہے، حالانکہ ان گورنروں میں زیادہ تر باصلاحیت لوگ تھے جن کے نام یہ ہیں: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ شام کے گورنر تھے، ولید بن عقبہ، یہ کوفہ کے گورنر تھے، عبداللہ بن عامر بصرہ کے گورنر تھے، اور مروان بن حکم، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے مشیر تھے، یعنی ان کے صلاح کار تھے۔ اگرچہ ان میں سے بیشتر لوگ اسلام کے وفادار اور قابل تھے مگر فتنہ پروروں نے ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر کے عوام میں بے چینی پیدا کی۔ باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر یہ الزام لگایا کہ وہ بیت المال کو اپنی مرضی سے خرچ کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ اپنے ذاتی مال سے اسلام کی مدد کی۔ یہ وہی عثمان رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے تبوک کے موقع پر اپنے مال سے اسلامی فوج کی تیاری کی تھی، جنہوں نے مدینہ کے لوگوں کے لیے کنواں خرید کر وقف کر دیا تھا اور جنہوں نے مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر دیا تھا اور غریبوں کی امداد میں ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ مگر جھوٹے الزامات کے ذریعے عوام کو بھڑکایا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیت المال کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ رہے ہیں۔ جب باغیوں نے مختلف شہروں میں فتنہ پھیلایا تو وہ دھیرے دھیرے مدینہ میں جمع ہونا شروع ہوئے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف شکایات پیش کی اور جب آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے جوابات دیے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔
مدینہ میں باغیوں کا قبضہ اس حد تک بڑھ گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور 40 دن تک آپ کو قید رکھا گیا، یہاں تک کہ آپ پر پانی تک بند کر دیا گیا، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے صبر کیا اور مدینہ میں خانہ جنگی سے بچنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ سازش رچنے والوں میں اہم کردار عبداللہ بن سبا کا تھا۔ یہ شخص ایک یہودی تھا جو ظاہری طور پر اسلام قبول کر چکا تھا لیکن اندرونی طور پر اسلام دشمنی کر رہا تھا۔ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ انہوں نے اقربا پروری کی اور بیت المال کو غلط استعمال کیا۔ یہ مختلف شہروں میں جا کر لوگوں کو خلیفہ کے خلاف بھڑکاتا رہا، بالخصوص مصر، بصرہ اور کوفہ میں اس کے حامی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ یہ مصر میں جاتا تو کوفہ کے گورنر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا، جب کوفہ جاتا تو مصر کے گورنر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا، جب بصرہ جاتا تو کوفہ کے گورنر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا، یعنی جہاں وہ موجود ہوتا وہاں کے لوگوں کو ان کے گورنر کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا۔ اس وقت لوگوں کے پاس اتنا اہم ذرائع نہیں تھے کہ فوراً کسی بات کی تصدیق کرتے اور جھوٹ اور سچ میں فرق کرتے، اس لیے عبداللہ بن سبا ان سازشوں کو رچنے میں کامیاب ہوا۔ دوسرا نام محمد بن ابی بکر کا آتا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، مگر فتنہ پرور لوگوں کے سازشوں میں پھنس گئے۔ انہوں نے باغیوں کے ساتھ مل کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کیا، مگر بعد میں جب ان کی نیت کی پاکیزگی کا احساس ہوا تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ بعض روایت کے مطابق انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہو کر انہیں دھمکایا، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر تمہارے والد ابو بکر زندہ ہوتے تو کیا یہ سب کرتے، تو وہ شرمندہ ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ تیسرا شخص عمرو بن حمق تھا۔ یہ شخص عبداللہ بن سبا کا قریبی ساتھی تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف اس نے بغاوت کو ہوا دی اور لوگوں کو خلیفہ کے قتل پر اکسانے میں اہم کردار ادا کیا۔ چوتھا شخص کنانہ بن بشر تھا۔ یہ شخص بھی سازش میں پیش تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر پہلا وار کرنے والوں میں شامل تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا نے اس کے جرم کی گواہی دی تھی۔ کنانہ بن بشر یہ وحید بدبخت ہے جس نے پہلا حملہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کیا اور وہ زخمی ہوئے۔ دوسرا سعودان بن حمران تھا۔ اس نے دوسرا وار کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شدید زخمی کر دیا۔ تیسرا شخص عمرو بن الحمق تھا۔ اس نے خنجر سے آخری وار کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ چوتھا شخص الغافقی بن حرب تھا۔ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ یہ بدبخت لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سازش میں شامل تھے اور انہی لوگوں نے اس عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ جانیے کہ قاتلوں کا انجام کیا ہوا۔ پھر قاتلوں کا انجام یہ ہوا کہ اللہ کی قدرت سے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو بھی جلد ہی عبرتناک انجام ملا۔ عمرو بن الحمق کو کچھ سال بعد قتل کر دیا گیا، اس کا سر نیزے پر چڑھایا گیا۔ سعودان بن حمران کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ کنانہ بن بشر کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں گرفتار کر کے ہلاک کیا گیا۔ الغافقی بن حرب جنگ صفین میں مارا گیا۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو فتنہ و فساد میں مبتلا ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو شہید کرنے کے مرتکب ہوئے اور بالآخر اپنے برے انجام کو پہنچے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اصل وجوہات سازشیں، غلط فہمیاں اور آپ رضی اللہ عنہ کا حلم و صبر تھا۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ چاہتے تو ان باغیوں کو سختی سے کچل سکتے تھے، مگر انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد مسلمانوں کو احساس ہوا کہ وہ ایک عظیم خلیفہ کھو چکے ہیں اور یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک المناک موڑ بن گیا، جس کے بعد امت میں داخلی انتصار اور خانہ جنگی کی راہ ہموار ہوئی۔ اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے صبر و استقامت کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں فتنوں کے دور سے بھی محفوظ رکھے اور حق و صبر پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اکرام، یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔